تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے انبیاء کرام پر کافروں کا اعتراض اور کافروں کا یہ سمجھنا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم اس طرح کی باتوں کو نہیں مانیں گے کہ ایک بشر اٹھے اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم نبی ہیں، ہم اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ ایک عام انسان ہم میں سے نکل کر اپنے آپ کو قاصد کہہ رہا ہے تو ہماری عقل اس بات کو ماننے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی بات کو درست ٹھہرانے کے لیے انہوں نے ایک مثال کے طور پر حکایت بیان کی اور یہ حکایت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بے وقوف لوگ ہی ایسی باتوں کو مانتے ہیں، سمجھدار آدمی، عقل کا استعمال کرنے والا ایسی باتوں کو نہیں مانتا۔ اس کا جواب پھر اب انبیاء کرام دے رہے ہیں اس قوم کو جو سرکشی کے اپنے عروج پر ہے۔ انبیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان جب ذلیل سوچ کا حامل بن جائے، اگر اس کی سوچ میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر دکھائی بھی اس کو ذلیل چیزیں ہی دیتی ہیں۔ دماغ میں اگر فطور ہو جائے تو آنکھیں بھی دماغ کے حساب سے کام کریں گی۔ اگر گندگی دماغ کے اندر داخل ہو جائے تو آنکھوں سے بھی گندی چیزیں ہی دکھائی دیں گی۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو گندی چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلے دماغ کو گندگی سے بچانا ہوگا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ انبیاء کرام نے آدم علیہ السلام کی مثال دی کہ جیسا آدم علیہ السلام اپنے آپ میں یکتا تھے، بے نظیر تھے، بے مثال تھے، لیکن شیطان کی آنکھ نے آدم علیہ السلام کے اندر مٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ شیطان کے اندر دماغ میں گندگی بھری ہوئی تھی، اس لیے صرف آدم کی بشریت شیطان کو نظر آئی، حقیقت نظر نہیں آئی۔ اور شیطانی آنکھ نے موسم بہار کو بھی موسم خزاں دکھایا، نکلی تھی بہار، لیکن دماغ کی گندگی نے آنکھوں سے بہار کو بھی خزاں دکھایا۔ دماغ جس طرح کا ہوگا عقل بھی اسی طرح سے کام کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دولتیں حاصل ہوتی ہیں اور کچھ وقت کے لیے آتی ہیں۔ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ اس عارضی طور پر حاصل ہونے والی دولت سے استفادہ کر کے اس کو اپنے لیے پائندہ کر لیتا ہے، دیرپا کر لیتا ہے، لانگ لاسٹنگ کر لیتا ہے، ایور لاسٹنگ کر لیتا ہے۔ اچھے وقت سے استفادہ کرنے والا برے وقت پر پریشان نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام بھی ایک وقت کے لیے آتے ہیں، اگر قوم نے ان سے استفادہ کر لیا تو بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو بد نصیب ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اچھا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس آدمی کو اس سے استفادہ کرنے کا موقع میسر نہیں آتا، توفیق میسر نہیں آتی۔ اے بسا معشوق قائد ناشناخت، پیش بدبخت ندانت عشق باخت۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، جانے پہچانے نہیں ہوتے، لیکن آدمی اس کو اپنا معشوق بنا لیتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، حالانکہ وہ بنانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ جو تمیز ہے، اچھے کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا، یہ سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ عقل چاہیے، وہ دانش چاہیے جو اللہ تعالیٰ باطنی طور پر کسی کو دے دیتا ہے۔ اور جو بد نصیب ہے فطرت میں، جس کی بد نصیبی بھری ہوئی ہے، وہ جو عشق بازی کا ہنر ہے، کس سے دل لگانا چاہیے، کس سے نہیں لگانا چاہیے، وہ نہیں جان پاتے۔ احمقاں این چنی ہرما چراست، می نسازت گمراہاں راہ راست۔ اور یہ جو محرومی حاصل ہوتی ہے اس کا سبب ہوتا ہے بے وقوفی۔ اور کیوں ہے بے وقوفوں کو ایسی محرومی کیوں حاصل ہوتی ہے؟ کیوں گمراہوں کو سیدھا راستہ نظر نہیں آتا؟ جس کی قسمت میں بھٹکنا لکھا ہو وہ سیدھا راستہ پانے کے بعد بھی سیدھا راستے پر جاتا نہیں ہے۔ ای غلبدہ دیدارا ہرمان ماست،
وی مقلب قلب را سوء القضا است. یہ جو آنکھ کو غلط دکھانے والی چیز ہے، اچھی کو بری دکھا رہی ہے، بری کو اچھی دکھا رہی ہے، یہ دراصل انسان کی محرومی ہے. محرومی جب لکھ دی جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ بری تقدیر ہے، اس کی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے، اور کچھ نہیں. اس سے دل پھیر دیا جاتا ہے. جس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہ برائی کے راستے پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیتے ہیں اور اچھائی کے راستے پر آ جاتا ہے. اور جس کے نصیب خراب ہیں وہ اگر اچھائی کے راستے پر جاتا بھی ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر آ جاتا ہے. چون بتے سنگی شمارا قبلہ شد، لعنت تو کوری شمارا ذل شد. اب دیکھیے، تم اتنے عقل مند ہو کہ اس طرح کی لاجکس بیان کر کے، اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اپنے آپ کو درست ثابت کر رہے ہو، انبیاء کو جھٹلا رہے ہو، تو اتنا کامن سینس نہیں ہے تم کو کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا میسنجر بنایا وہ ماننے کے لیے تم کو تیار نہیں ہو، اور ایک بت کو خدا ماننے کو تیار ہو جاتے ہو جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ لعنت اور اندھا پن تمہارا ساتھی بنا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. چون بشاید سنگتاں امباز حق، چون نشاید عقل و جاں ہمراز حق. تمہارے پتھر کا اللہ کا شریک بن جانا یہ تمہیں قابل قبول ہو گیا. جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے اس کو تم خدا کا شریک بنا دیتے ہو. تمہاری عقل جب کام نہیں کرتی، ایک ایسی مخلوق کو جس کے اندر عقل ہے، جس کے اندر روح ہے، اس کو خدا کا محض ہمراز بنانا تم کو قابل قبول نہیں ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہو گئی جیسے انگریزی میں ایک ایڈیم ہے، کہا جاتا ہے پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. پینی کے معاملے میں تو وائز ہے، پاؤنڈ کے معاملے میں فولش ہو گئے ہیں. یہ تو کچھ سمجھداری والی بات نہیں ہے. پشے مردہ ہمارا شد شریک، چوں نشاید زندہ ہمراز ملک. جو مرا ہوا مچھر ہے، جو مر چکا ہے، وہ تو شریک بن گیا ہما کا. اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ایک مقام پہ، کو ہما کو پشا کو گل کو خدا زافتاب چرخ چبود ذرہ را. ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ کدھر یہ آسمان پر اڑنے والا ہما اور کدھر یہ مچھر. مچھر اگر دعویٰ کرے ہم ہما کے میسنجر ہیں تو کون مانے گا؟ کدھر مٹھی سے بنی ہوئی مخلوق، کدھر خدا. آسمان کے سورج کو زمین کے ذرے سے کیا نسبت؟ اللہ اور اللہ کی جو ذات، اس کے صفات ہیں، وہ آسمان والی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ زمین پہ رہنے والی مخلوق اس کے سامنے بالکل مچھر ہے. یہ کہا تھا نا کفار نے، تو اس کا جواب دیتے ہیں انبیاء کرام کہتے ہیں کہ مچھر ہی ہے. یقیناً اللہ کے سامنے مخلوق مچھر ہی ہے، لیکن تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک زندہ کو اللہ تعالیٰ کا ہمراز ماننا بھی تم کو گوارا نہیں ہے، دوسرا ایک مردہ ہے اس کو تم اس کا شریک بناتے ہو. اگر تمہاری عقل ہے تو اگر اس کو نہیں مانتے وہ کیسے مانتے ہو؟ بتے مردہ تراشید شماس، پشے زندہ تراشید خداش. اتنا کم از کم ذہن میں رکھ لو کہ ایک چیز تمہارے اپنی بنائی ہوئی تم نے خود تراشا ہے. ایک وہ چیز ہے جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک وہ چیز ہے. اور ایک وہ چیز ہے چاہے مچھر ہی کیوں نہ ہو، بنانے والا تو خدا ہے اس کا. انسان تو انسان ہے، اگر مچھر کو ہی لے لو تب بھی تو اس کا بنانے والا خدا ہے نا. تمہاری بنائی ہوئی چیز تمہارے پاس اتنی مقدس، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ماننے کے لیے تم کو انکار. پھر کہتے ہو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ عاشق خیشند صنعت کر دے خیش، دم میں مارا را سرے مارست کیش. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے عاشق ہیں. ان کو صرف ان کی چیزیں اور ان کی بنائی ہوئی چیزیں پسند آتی ہیں. حقیقت حال یہ ہے. یہ تو وہی بات ہوئی، سانپوں کی دم کا مذہب سانپ کا سر ہوتا ہے. سانپ کی دم سانپ کے سر کے اطراف ہی منڈلاتی رہتی ہے. سر جو حکم دیتا ہے سانپ کا، دم بھی وہی کرتی رہتی ہے. تو خرابی دم میں نہیں، خرابی تو سر میں. ہمارے پاس اردو میں بھی کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے، جیسا کام ویسا دام، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا دماغ ویسا خیال. وہ حال ہے ان لوگوں کا. humble hearts have humble desires, foolish men have foolish dreams.
اس طرح کے ایڈیمز ان کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. لیکن ہے کیا؟ بائنڈ فاسٹ فائنڈ فاسٹ. یہ قصہ ہے. اے بیڈ کیٹ ڈیزروز اے بیڈ ریٹ. اس طرح کی کہاوتیں ان کے اوپر صادق آتی ہیں. نہ دراں دم دولتے او نعمتے، نہ دراں سر راحتے او لذتے. لیکن یہ جو سانپ کی دم ہے، یہ جو سانپ کا سر ہے، نہ دم میں کوئی دولت اور نعمت ہے، نہ اس کے سر میں کوئی راحت اور لذت ہے. گھومتا رہے، کوئی فرق پڑنے کا نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ گرد سر گرداں بود دم میں مار، لائے قندو در خورنداں ہر دو یار. وہ سانپ کی دم ہے، سر کے اطراف ہی گھومتی رہتی ہے. سر اس کا مالک ہے، دم اس کی غلام ہے. جدھر سانپ ادھر اس کی دم کے سر کے پاس منڈلاتی رہتی ہے. اب جیسا سانپ ہے ویسا سر ہے، جیسا سر ہے ویسی دم ہے. دونوں ایک دوسرے کے یار ہیں. جیسا کہا میں نے ابھی، اے بیڈ کیٹ ڈیزروز اے بیڈ ریٹ. کیا کر سکتے ہیں؟ آن چنا گوید حکیم غزنوی، در الہی نامہ گر خوش بشنوی. اگر تم غور سے اچھی طرح سنو، حکیم غزنوی کی کتاب الہی نامہ، اس کے اندر اب یہاں پر مولانا روم اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ الہی نامہ میں حکیم غزنوی نے، حکیم غزنوی مطلب حکیم سنائی، جس کا اس سے پہلے مولانا روم ذکر کر چکے ہیں. افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے بہت بڑے صوفی تھے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے الہی نامہ. اس کے حوالے سے مولانا روم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم حکیم سنائی کے بہت بڑے عاشق تھے، اور تھی بھی ویسی بڑی شخصیت. 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 535 ہجری آپ کا وفات کا سال بیان کیا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی ولادت 1080 عیسوی میں ہوئی تھی اور 1131 میں آپ کی وفات ہوئی. اس طرح سے 51 سال آپ کی عمر تھی. بہرحال مختلف روایتیں ہیں، لیکن بہت بڑی ہستی تھی. علامہ اقبال بھی جب افغانستان گئے تھے نادر شاہ کی دعوت پر، تو حکیم سنائی کے مزار پر آپ گئے اور وہاں پر ان کی شان میں اشعار بھی کہے. اور علامہ اقبال کے اشعار کہا جاتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، کہا جاتا ہے کہ حکیم سنائی کے مزار پر لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک مشہور غزل ہے علامہ اقبال کی، سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازہ صحرا. ایک طویل غزل ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اسی غزل کے اشعار ہیں یہ جو مشہور ہیں. وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. یہ اسی غزل کے حصے ہیں. تو یہ غزل حضرت سنائی، یعنی جن کو حکیم غزنوی کہا جاتا ہے، ان کی مزار پر لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال حکیم غزنوی کے حوالے سے مولانا روم یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کم فضولی کن تو در حکم قدر، در خرامت شخص خر با گوش خر. تقدیر کے فیصلے میں تو بکواس مت کر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کیسا رکھنا ہے، کس کی عقل ٹاپ کلاس رکھنی ہے، کس کی عقل کو گوبر کی عقل کی طرح گوبر بھر کر اس کو رکھنا ہے. اور جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہاری بد نصیبی کا، تو کچھ بھی سمجھاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور گدھے کا جسم گدھے کے کان کے ہی لائق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا جسم دیتا ہے ویسے ہی کان دیتا ہے. تو گدھے کے کان گدھے کے جسم کو ہی سوٹ کرتے ہیں، شیر کے جسم کو گدھے کے کان سوٹ نہیں کرتے. شد مناسب ازوہا وبدانہا، شد مناسب وصفہا با جانہا. اعضاء انسان کے اور اس کا بدن سب مناسبت سے بنائے گئے ہیں. کیسا چہرہ ہے، کیسا رنگ ہے، کیسا خد و خال ہے، اس پہ کیسی آنکھیں ہونا چاہیے، کیسی ناک ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. یہ ایک کی ناک دوسرے کو لگا دیں اس کا چہرہ بگڑ جائے گا. یہ سب قدرت کی تماشے ہیں. اور اسی طرح انسان کے جو اوصاف ہے، باطنی اوصاف، ان کی جانوں کے مناسب سے ہیں. کس کی روح کیسی ہے اس کے حساب سے اس کو ویسے اوصاف دیے گئے ہیں. اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وصف ہر جانے مناسب باشدش، بے گما باجاں کے حق بتراشدش. ہر روح کی صفت اس کے مناسب ہوتی ہے. ہر روح ایک جیسی نہیں ہے. تو جیسی روح ہوگی ویسے اس کے صفات بھی ہوں گے. جیسا دیس ویسا بھیس. یقیناً اللہ تعالی روح کی مناسبت سے انسان کے اعضاء کو پیدا کرتا ہے، اس کی صفات کو پیدا کرتا ہے.
چون صفت باجاں قری کردست او، پس مناسب دانش ہم چون چشم و رو. جبکہ اس نے صفت کو روح کا ساتھی بنایا ہے، روح کا ساتھی صفت کو بنایا ہے، تو اسی طرح چہرے اور آنکھ کا بھی معاملہ ہے. کیسا چہرہ ہے اس پہ کیسی آنکھ لگانی ہے ویسی آنکھ لگائی گئی. فطرت ہی ہے خبیث تو امید خیر کیا، ہوتے ہیں پاک کیا کسی مرد نجس کے پاؤں. اگر ایک مومن ہے نجس نہیں ہے، اس کے پاؤں کو اگر نجاست لگ جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر نجاست حکمی بھی ہے، ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے اور وہ نجاست میں ہے، لیکن جیسے وہ غسل کر لیتا ہے اس کی نجاست دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں نجاست نہیں ہے. جبکہ کافر کے لیے انما المشرکون نجس کہا گیا، تو اب یہ جو نجاست ہے یہ اس کی مستقل نجاست ہے، 1000 بار بھی غسل کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا. یہاں آپ اسی کو بیان کر رہے ہیں. شد مناسب وصفہا در خوب و زشت، شد مناسب حرفہا کے حق نوشت. اچھائی اور برائی میں مناسب صفتیں پیدا ہوئی ہیں. کس کو اچھائی دینی ہے کس کو برائی دینی ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے اس کے حساب سے اس کو وہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو انجینئر بنانا چاہتا ہے تو انجینئر بننے کے لیے جو صفات اس کے اندر پیدا ہونے ہیں قدرتی طور پہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اس کو دلچسپی بھی اسی میں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کام آسان بھی ہوتا ہے. اگر کسی کو موچی بنانا ہے تو وہ موچی کا شوق اس کے بچپن سے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے جو ٹیلنٹ ہنٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بچپن میں بچے کو دیکھ کر اس کی ایکٹیویٹیز کو، اس کے رجحانات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں یہ بچہ کیا بن سکتا ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ہڈن ٹیلنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کیا کر سکتا ہے، اس کو کدھر جانا ہے. اگر اسی میدان میں اس کو جانے کے لیے چھوڑا جائے تو انہیں بڑا کمال دکھاتا ہے. نہیں، آپ زبردستی ایک ٹیلنٹ والا بندہ ہے اس کو دوسرے فیلڈ میں اگر آپ چھوڑ دو وہ انہیں کچھ نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حروف لکھے ہیں اس کی قسمت میں وہی مناسب ہوتے ہیں. دیدہ و دل ہست بین الاسبعین، چون قلم دردست کاتب اے حسین. آنکھ اور دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے ان القلوب بین اصبعین من اصابعہ یقلبها کیف یشاء. انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہے وہ پھیرتا رہتا ہے. یہاں پر آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. یہ آنکھ اور یہ دل یہ سب 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے اللہ کی. یوں کرے تو ادھر نیچے اوپر، یوں کرے تو ادھر نیچے، جیسے چاہے اس کو پھیرتا ہے. چون قلم در دست کاتب اے حسین، اے میرے چھوٹے حسن والے. حسین کہتے ہیں چھوٹا حسین، حسن والا. اے میرے چھوٹے حسن والے. جیسے پین انسان پکڑتا ہے تو وہ 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو چلاتا ہے، وہ حال ہے. ایک انگلی میں پین نہیں چلتا نا، اس کو 2 انگلیاں چاہیے، تو وہ جیسے چاہے پین کو گھماتا ہے اور اس کے حساب سے حروف بنتے ہیں. اس بے لطفست و قہر درمیان، کل کے دل با قبض و بست زی بنان. ایک انگلی اللہ تعالیٰ کے غصے کی ہے، قہر کی ہے، ایک انگلی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی ہے. کبھی اس کو بڑھاتا ہے کم کرتا ہے، کبھی اس کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے، اور درمیان میں وہ قلم ہے. اور پھر یہ دل کا قلم اسی کے حساب سے اس کی تنگی اور کشادگی چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، کشادہ دل کر دیا، اچھی اچھی باتیں سوچتی ہیں، اچھی محفلوں میں جانا دل بولتا ہے، اچھے کام کرنا دل بولتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سب ہوتا ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ پھیر دیا اب ان چیزوں میں دل نہیں لگتا، یہ سب بیکار کام ہے، دنیا کماؤ پیسہ کماؤ اس میں لگ جاتے ہیں. ایک ہی انسان ہوتا ہے لیکن کبھی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کبھی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے قلم بنگر گرجلا لیستی کے میانے اس بائنے کیستی. اے قلم، اب آپ خطاب کر رہے ہیں اس قلم سے، یعنی دل کو آپ نے قلم کہہ دیا نا. 2 انگلیوں کے درمیان جیسا پین کام کرتا ہے ویسے ہی انسان کا دل چلتا ہے آپ نے کہا، تو دل سے مخاطب ہونے کے لیے آپ قلم سے مخاطب ہو رہے ہیں. اے وہ دل جو قلم کی طرح چلنے والا ہے، اگر تو خدائی قلم ہے تو خیال رکھ، اس بات کا خیال رکھ کہ تو کس کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، کس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تو ہے، اس کا خیال رکھ. جملہ قصدو جم بشت زی اس باست
فرق تو بر چار راہ مجمع است، تیرا سب ارادہ، تیری سب حرکتیں سب اسی انگلی کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ مت سمجھ کہ ہم کو اچھی چیز سجائی دے رہی ہے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اچھوں کی صحبت مل رہی ہے تو یہ تمہارے کمال کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے ہے۔ فرق تو بر چار راہ مجمع است، تیرا فرق مجمع کے چوراہے پر ظاہر ہوگا، ابھی نہیں معلوم ہوگا، تو بھی عام انسانوں کی طرح دکھائی دے گا۔ اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کی بارش میں نہلا دیا ہے، لیکن یہ چیز اور اس کا اثر اس وقت تیرے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ جب وہ مجمع اکٹھا ہوگا، اسمبلی اکٹھا ہوگی، پوری کائنات کے سارے لوگ جمع ہوں گے نا، اس دن تمہاری جو خصوصیت ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہوگی۔ تم کیا تھے؟ تم کو بھی لوگ ایسی سمجھتے تھے، ہماری طرح کا انسان ہے، دنیا دار لوگ، شیطان کے راستے پر جانے والے، ایسے ہی زندگی گزارتے رہے دنیا میں، اور دیندار لوگ اللہ کے راستے پر جانے والے بھی ویسے ہی زندگی گزارتے رہے دنیا میں بظاہر۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی، وہ اسمبلی ہوگی، ساری کلاس کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، چھوٹے بچے بھی ہے، بڑی کلاس کے بچے بھی ہے، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے ہیں، اسمبلی چل رہی نا، اس وقت پتا چلے گا کہ تمہاری کیا خصوصیت تھی۔ کسی کے چہرے کالے رہیں گے، کسی کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ این حروف حال ہاتھ از نسخ اوست، عزم و فسخت ہم ز عزم و فسخ اوست۔ اب یہ جو تمہارے احوال ہیں جو ظاہر ہوں گے قیامت کے دن، تمہیں سب سے ممتاز کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسی حروف کا کرشمہ ہے جو تقدیر کی صورت میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ پہلے سے لکھ دیا گیا تھا۔ نسخ اوست، اس کی تحریر، اس کی انٹائڈنگ ہے۔ تمہارا ارادہ اور تمہارا ارادہ بدلنا دونوں بھی اس کے ارادہ بدلنے پر موقوف ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جز نیازو جز تضرو راہ نیست، زی تقلب ہر قلم آگاہ نیست۔ اب ایسے میں اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھو، اگر تم کو کامیابی چاہیے، اگر اللہ کا یہ فضل و کرم تم کو چاہیے، تو تمہارے واسطے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر عاجزی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مانگو وہ فضل جو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، وہ مانگو اور اس کے لیے اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ یہ گردش ہے، اس کے قلم کی گردش ہے، وہ چلا رہا ہے، اور اس سے ہر قلم باخبر نہیں ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ پین کا کام ہے صرف چلنا، وہ چلتا جا رہا ہے، پین کو خود نہیں پتا کہ اس سے کیا لکھا جا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پین چل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ قلم چل رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ، قلم چلتے ہوئے کاغذ پہ تم نے خوب دیکھا ہے، قلم چلتے ہوئے کاغذ پہ تم نے خوب دیکھا ہے، مگر وہ خود چلا کب ہے، کوئی اس کو چلاتا ہے۔ قلم کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ لکھنے والا تو کوئی اور ہے۔ این قلم داند ولے بر قدر خود، قدر خود پیدا کند در نیک و بد۔ اس کو قلم جانتا ہے۔ کچھ قلم ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ اس سے کیا لکھا جا رہا ہے، سب قلم نہیں جانتے۔ کچھ قلم جانتے ہیں کہ ان سے کیا لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کا جاننا بھی ان کے مرتبے کے بقدر ہوتا ہے۔ اس قلم، اب یہاں قلم سے مراد اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو یا اللہ کے بندوں کو لے رہے ہیں۔ ہر بندے کو نہیں معلوم کہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے، وہ تو پین کی طرح چل رہا ہے، چلانے والا چلا رہا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو بھی جائے تو اس کے مرتبے کے بقدر، اس کی پہنچ کے بقدر معلوم ہوگا۔ مکمل معلومات نہیں ہوتے کسی بندے کو، اور اگر کچھ معلومات ہو جائے اس کو اللہ کے فضل سے، تو پھر وہ اچھائی اور برائی میں اپنا مرتبہ جان لیتا ہے، مگر یہ بھی موقوف ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے پر۔ آنچ در خرگوش و پیل آویختن، تا ازل را باہی الآمیختن۔ وہ جو ان لوگوں نے خرگوش اور ہاتھی کا جو قصہ سنایا مثال کے طور پر، ایک بات تھی اس کو دوسری بات سے لے کے ملا دیا۔ مثال جب بیان کی جاتی ہے تو ہر مثال ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی۔ وہ جو مثال، وہ جو حکایت بیان کی گئی ہے خرگوش کی اور ہاتھی کی، کیا سمجھانے کے لیے بیان کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو کہاں لا کے تھوپ دیا۔ اتنی عقل بھی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ مثال بیان کرنا کسی چیز کی، اسی کو زیب دیتا ہے جو چیز کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں
تو آپ اس کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے مثال بھی بیان نہیں کر سکتے، ورنہ مثال ایک ہو جائے گی، مطلب ایک ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کا، اس سے زیادہ چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، اور وہی زیادہ ٹھیک ڈھنگ سے اور صحیح مثال بیان کر سکتا ہے۔ اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مثال پیش کرنے کا تو بندوں کو حق ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت رکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے معاملے میں کبھی مثال بیان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں اگر مثال بیان کرے تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ خیر ستا ای مسلحہ ساختن سوئے آ درگاہ پاک انداختن، ان کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، حق کے معاملے میں مثالیں بیان کرتے۔ وہ پاک دربار ہے، اس پاک دربار کی جانب یہ لوگ مثالیں منسوب کر رہے ہیں، اتنی مجال ان کی جانتے ہی نہیں ہیں اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ آ مسل آوردنے آ حضرت است کہ بے علم سر و جہر او آیت است، مثال دینا اس دربار کا حق ہے اور کسی کا نہیں، جس کے سامنے غیب کا علم اور شہادت کا علم، ظاہر کا علم، باطن کا علم، شہود اور غیب کا علم دونوں اس کے سامنے ہیں، وہ مثال بیان کر سکتا ہے۔ تو چے دانی سر چیزے تا تو کل تا بے زلف ہو یا بے رخ آری مسل، تو کسی چیز کا راز ہی کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص زلف کا اور رخسار کی مثال دے کے بات کر رہا ہے جبکہ خود گنجا ہے، یا یوں آپ سمجھیے کہ ایک شخص جو ہے کنگھی کر رہا ہے اور لوگوں کو کنگھی کرنے کا طریقہ بیان کر رہا ہے جبکہ خود اس کے سر پہ بال نہیں ہے۔ لوگ ہنسیں گے نا۔ ایک گنجا آدمی جو پیدائشی گنجا ہے وہ لوگوں کو کنگھی کرنے کا ہنر بتا رہا ہے، بالوں کی نگہداشت کے طریقے بتا رہا ہے، لوگ ہنسیں گے۔ موسیارا کے اسا دید و نبود اژدہا بت سر او لبنی کشود۔ اب دیکھیے، عام انسان تو عام انسان ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جب ان کے ہاتھ میں عصا آیا تھا تو وہ تو ہاتھ میں عصا ہونے کے باوجود سانپوں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، جبکہ ان سانپوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس عصا کے سامنے جب وہ اژدہا بن کر نکلتا۔ لیکن چونکہ اس عصا کی حقیقت سے موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک واقف نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی حقیقت نہیں بتائی۔ موسیٰ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈالو عصا، پتا چلے گا کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تب پتا چلا کہ سانپوں سے ڈرنا تو میرا فضول تھا۔ دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست، کیا ہوا اگر دشمن میرے قوی ہیں، رسی ڈال کر سانپ بنا رہے ہیں، میں بھی عصا ڈالتا ہوں تو اژدہا بن جائے گا اور پورے سانپوں کو نکل جائے گا۔ لیکن پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا وہ تو معمولی لکڑی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو اس کی حقیقت، اس عصا کی حقیقت نہیں معلوم ہوئی تو تم کیا ہے، ہم کیا ہے۔ چوں چنا شاہے نہ دانت سر چوب تو چے دانی سر ای دام و حبوب، جبکہ ایسا بڑا بادشاہ موسیٰ، روحانی طور پر موسیٰ علیہ السلام بادشاہ ہے نا، روحانی بادشاہ نبی ہیں، اس لکڑی کے راز کو نہ سمجھ سکے تو تم اور ہم ان رازوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں، ان جالوں کو، اس کے دانوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ چوں غلط شد چشم موسیٰ در مسل چوں کند موش فضولی مدخل۔ دیکھیے، مثال دینے کے معاملے میں جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ غلط ہو گئی، آپ نہیں سمجھ پائے رسیوں کے سانپ بننے کے معاملے کو۔ یہ جادو کیا رہتا، وہ ایک مثال ہی ہے، مثالی چیز ہے، حقیقت نہیں رہتا جادو۔ جادو کوئی حقیقت میں ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ خالی ایسا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو مثالی چیز کہتے ہیں۔ تو ایسی مثال کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ، تو پھر ایک معمولی فضولی چوہا اس میں کیا سراغ بنا سکتا ہے؟ تم تو اس کے سامنے معمولی چوہے ہو، نہیں کر سکتے۔ آ مثالت را جو اجدر حاکنت تاب پاسخ جزو جزوت برکنت، وہ تیری مثال کو اژدہا جیسا بنا دیتا ہے تاکہ جواب میں تیرے جز جز اکھاڑ دے۔ مثال دینا مالک کا کام، اور خاص طور سے ایسی چیزوں کی جس کے بارے میں آپ کو کوئی نالج نہیں ہے، اس کی آپ مثال ہی نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، مثال دینا بھی پہلے تو اپنے آپ میں ایک بڑا فن ہے۔ ہر آدمی جو خود کسی چیز کو سمجھ چکا ہے وہ بھی ہر چیز کی مثال نہیں دے سکتا، اور خالی مثال دینے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے تو وہ چیز سمجھ میں آپ کو خود آنا نا کیا ہے،
اس کے بعد آپ مثال اس کی بنا سکتے ہیں. تو ایسے عالم کو جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی آپ کیا مثال دیں گے؟ کیا مثال بنائیں؟ وہ ہے مثال بنانے والا، اور وہ مثال کو بھی اژدہا بنا دیتا ہے. اور جب وہ اژدہا بن جاتا ہے تو پھر ریشہ ریشہ سامنے والے کا برباد ہو جاتا ہے، پورے سانپوں کو کھا جاتا ہے اژدہا. ای مثال آورد ابلیس لئی تاکہ شد ملون حق تائیوں میں دی. اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس بھی مثال لایا تھا، ایکسپلینیشن دیا تھا، لاجک بیان کیا تھا. کیا ہوا؟ کس کے سامنے ایکسپلینیشن دینا، کس کے سامنے لاجک بیان کرنا، یہ سوچنا چاہیے آدمی کو. ابلیس نے کیا کیا؟ مثال بیان کی اللہ کے سامنے. اے اللہ، تو نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اس سے یہ اچھا ہوتا ہے، اس سے وہ. کس کو سکھا رہا ہے بھائی؟ اللہ کو سکھاتا ہے. ملون ہو گیا. ای مثال آورد قارون از لجاج تا فروش در زمین با تخت و تاج. جھگڑا کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے قارون بھی ایک مثال لایا تھا. کیا ہوا؟ تخت و تاج کے ساتھ زمین میں دھس گیا. اللہ کے سامنے مثال لاتے ہو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. مثال اس کو دی جاتی ہے جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں اگر بات آ جائے تو مثال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور وہاں تو اللہ تعالیٰ کو سمجھانے والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ای مثال آورد قارون از لجاج تا فروش در زمین با تخت و تاج. قارون جو خزانے کا، بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، وہ بھی مثال لایا تھا. کنٹروورسی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ، جھگڑے کے ساتھ مثال لایا تھا. کیا ہوا؟ اپنا تخت، اپنا تاج سب ساتھ لے کے زمین میں دھس گیا، برباد ہو گیا. مثال یہاں نہیں چلتی. ای مثال آورد نمرود جہول تاکہ پشا مغز سر خوردش عجول. وہ جاہل نمرود، وہ بھی مثال لایا تھا اپنی بات کو درست ٹھہرانے کے لیے. کیا ہوا؟ ایک معمولی مچھر نے اس کے سر کا مغز کھا لیا. ای مثال آورد فرعون از غلط تاکہ اندر آب دریا شد سقط. فرعون بھی اپنی غلطی سے، بے وقوفی سے مثال لایا تھا. کیا ہوا؟ پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا. مثال نہیں لانا. ای مثال اندیش گشتہ قوم عاد کست خانشاں خرد و مرد آمد زباد. عاد قوم جو تھی، قوم عاد، وہ بھی مثال سوچنے والی بنی. اس نے بھی مثال لانے کی کوشش کی. کیا ہوا؟ ان کی ہڈیاں ہوا سے ریزہ ریزہ ہو گئی، وجود مٹ گیا ان کا. ای مثال آورد ہر بدبخت دوں تاکہ شد در قیر دوزخ سرنگوں. ہر بدنصیب اور بدبخت انسان کمینہ مثال لاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے معاملات میں. ہوتا کیا ہے؟ دوزخ کی گہرے کنویں میں ہوندا گر جاتا ہے، یہی اس کا ٹھکانہ ہے. ای مثال ترا چو زاغ و بوم داں کہ عزیشاں پست شد صد خانداں. اس طرح کی مثالوں کو کوا، الو، اس طرح سے سمجھو. ایسے چھوٹے قسم کے جو پرندے ہوتے نا، وہ اس طرح کی مثالیں ہیں یہ. اور سینکڑوں خاندان برباد ہو جاتے ہیں ایسے پرندوں کی وجہ سے، ایسی مثالوں کی وجہ سے. دیکھیے کتنا جلال آ گیا. انبیاء کرام کے معاملے میں حکایت بیان کر کے، مثال دے کر ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے. کون سے معاملے میں آپ بول رہے ہیں، کس کے معاملے میں آپ بول رہے ہیں، کم از کم یہ تو سوچو بولنے سے پہلے. ایک استاد شاگردوں کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے جب کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو جب مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ بات شاگردوں کو سمجھ میں آئے. شاگرد اگر آگے بڑھ کر استاد کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کرے تو وہ بے ادبی کہلاتی ہے ہر جگہ. اور اللہ کے معاملے میں تو مثال بیان نہیں کی جا سکتی. اب اس کے بعد آپ سنا رہے ہیں کہ مثال پیش کرنے کا ایک واقعہ نوح علیہ السلام کی قوم کا. جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تھی، جنگل میں بیٹھ کر آپ نے طوفان نوح سے پہلے تیاری کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی بنانے کا کام شروع کیا، تو لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے مثالیں بیان کی. تو کیا کیا مثالیں بیان کی، اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب
رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانبی در رہے صدق برتا مسمم شبی